تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وغفرهم تطهيرا. ایک اور میں کی بلند صلوات دیجیے محمد. رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. اشرح محرم الحرام کی پہلی مجلس عزائے مل کر حضرت حجت اجر اللہ تعالیٰ فرد شریف کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہوئے دعا امام زمان میں نسبت رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور یہ چاند مظلوموں کا چاند ہے، یہ چاند پیاسوں کا چاند ہے. اس چاند سے غم کی بہت ساری داستانیں وابستہ ہیں اور آپ غور فرمائیے گا کہ حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے وہ اہتمام ہے کہ حتیٰ ائمہ علیہ السلام میں بھی بظاہر اس شان سے اہتمام کسی اور ہستی کا نظر نہیں آتا. دنیا میں جو بچہ آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. ہر بچے کو 60-70 سال بعد اس بچے کو دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بچے کی ولادت ہی پر اس کی موت کو یاد کیا جائے. یہ کبھی
تصور نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ کہ جو ابھی متولد ہوا ہے اس بچے کے بارے میں ہم اس کی موت کا ذکر شروع کر دیں. لیکن یہ معاملہ حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ جیسے ہی ان کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے سرکار ختمی مرتبت نے بھی ان کی شہادت کا ذکر فرمایا. شہزادی کونین نے ان کی شہادت پر گریہ فرمایا اور ایسے گریہ فرمایا ہے. یہ روایت آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہے لیکن یہ جملہ کم معروف ہے اس روایت کا کہ جب بالکل ولادت کے موقع پر سرکار ختمی مرتبت حسین کو ولادت ہو چکی تھی اور گود میں لیے گریہ فرما رہے تھے کہ سوال کیا شہزادی کونین نے کہ بابا آپ کی گریہ کا سبب کیا ہے، اور حضور نے یہ فرمایا علم ازل سب سے پہلے سے جانتے ہیں لیکن روایت اس طرح سے ہے کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ ستقتلہ امتی، میری امت ایک دن اسے قتل کر دے گی. یقتل عطشانا وحیدا فریدا غریبا، کہ جب وہ پیاسا بھی ہوگا، غریب الوطن بھی ہوگا، تنہا بھی ہوگا. شہزادی کونین جبکہ ابھی میں نے عرض کیا حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور وہ خاص ایک موقع ہوتا ہے، بستر پر موجود تھی، لیکن جیسے امام حسین کی شہادت کی خبر کو سنا تو نیچے زمین پر تشریف لے آئی اور زمین پر بیٹھ کر انہوں نے گریہ فرمایا. یہ جو آپ فرش ادا امام حسین علیہ السلام پر زمین پر بیٹھتے ہیں یہ در حقیقت سنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ زمین پر بیٹھ کر گریہ کرنا یہ بیوی کی سنت ہے. اسی وقت وہ زمین پر تشریف لے آئی اور گریہ کرنے لگی. تو کل کا جو چاند ہے وہ مظلوموں کا چاند ہے، پیاسوں کا چاند ہے، غریب الوطن مسافروں کا چاند ہے. اور کل کے چاند سے یاد بھی وابستہ ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ایک یتیم ہے کہ جس کا لاشا پامال ہو جائے گا. چونکہ ایام عزا کے آغاز میں عشرہ محرم الحرام کی اس امام بارگاہ کی پہلی مجلس ہے تو ہمارا ہمیشہ سے طریقہ رہتا ہے کہ کچھ گریے کے ساتھ عشرے کا آغاز کیا جائے کہ جو در حقیقت مقصد امام حسین علیہ السلام اور فرش اعلیٰ حسین علیہ السلام کا مقصد ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہائے جائے. میں نے بڑے بڑے بزرگ علماء کرام کو دیکھا ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے پروردگار تو ہمیں حسین کے فرش اعلیٰ پر رونے کی توفیق عطا فرما. یہ توفیق خاص خداوندی ہے. ویسے تو ہر عبادت کے لیے دعاؤں کے جملوں میں ہے کہ اے پروردگار جب تک تیری جانب سے توفیق نہ ہو تو فمن السالک بھی واضح طریق، کون ہے کہ جو تیرے راستے پر چل سکتا ہے. لیکن خاص سید الشہداء علیہ السلام کا جو گریہ ہے اس کے لیے تو توفیق خاص جب تک نہ ہو تو کوئی فرش اعلیٰ امام حسین پر آ کے گریہ نہیں کر سکتا. لہذا کل کا جو چاند ہے جو نمودار ہوا وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کچھ دن رہ گئے ہیں کہ جب ایک علم خوراک کے نزدیک ٹھنڈا ہو جائے گا اور کچھ دنوں بعد ایک جوان کے کلیجے میں بچی کا پھل رہ جائے گا. یہ وہ چاند ہے کہ جو اس بات کو سمجھاتا ہے کہ کچھ دنوں بعد نواز رسول حسین کا سر کے نیزہ پر بلند ہو جائے گا. اور اگر آپ اسے محسوس کر سکیں تو گریہ نہ بھی فرما سکیں تو کم از کم گریہ جیسی شکل بنا لینا ہی عزاداری سے شہداء میں قابل قبول ہے. یہ وہ چاند ہے جو اس بات کی خبر بھی دیتا ہے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں کچھ دنوں بعد در بدر ہو جائیں گی. بلکہ اس سے بڑھ کے جملہ کہوں کہ یہ چاند اس بات کی بھی خبر دیتا ہے کہ شام غریبہ ایک بچی کے رخساروں کا رنگ بدل جائے گا. خدا جانے اس بچی پر کیسے مظالم ہے کہ جس کے رخساروں کا رنگ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک بدلتا رہا. اور آپ یہاں فرش اعلیٰ امام حسین علیہ السلام پر ہے. دیکھیے چاہے کیسے ہی سخت حالات ہو جائیں میں کہتا ہوں پھر ہم خوش نصیب ہیں. کوئی ہمیں رونے پر تماچے تو نہیں مار رہا. میں اپنی ماؤں بہنوں سے ایک جملہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اتنا دل کھول کے رونا چاہتی ہیں گریہ فرمائیے اس لیے کہ آپ کے رونے پر کوئی تازیانے تو نہیں مار رہا. میں آپ کو روایت سناتا ہوں اور جگر پارا پارا ہو جائے. روایت یہ ہے کہ جب اہل بیت کا قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو رأس الحسین مسلوبۃ 9 ساعات عند النہار، حسین کا سر 9 گھنٹے تک دروازے دمشق پر آویزاں رہا. وہ سر لٹکتا تھا اور بیویاں وہاں موجود تھیں اور یہ یزیدی بے حیا سپاہی یہ اطراف میں تھے
اور حکم کیا تھا، میں مختل سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اذا بکت احداہن، حکم یہ تھا کہ حسین کے سر کو دیکھ کر اگر کسی ایک بیوی کی آنکھ سے بھی آنسو جاری ہو جائے، اب کوئی کہہ سکتا ہے کیا قیامت کی منزل ہوگی کہ حسین کا کٹا سر سامنے ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی ایک بیوی کی آنکھ سے بھی آنسو جاری ہو تو اسے تعزیہ نہ مارنا، یہ حکم تھا. اب میں روایت بہت دیر تک، یقین فرمائیے میں بہت دیر تک خود سوچتا رہا کہ میں اگلا جملہ پوری طرح سے پڑھوں یا چھپا جاؤں، اور میں جرت نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں پورا جملہ پڑھوں. لیکن آپ حضرات یا حسین کی صداؤں کے ساتھ اور گریے کی صدا کے ساتھ سمجھتے جائیے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. روایت میں مجھ میں جرت نہیں ممبر سے. جب سر حسین آویزہ تھا، تھوڑا سا رو لیں گے، گریہ کر لیں گے تو پھر عشرہ محرم الحرام کا آغاز بہتر ہے کہ اس انداز سے ہو جائے. اور اس غم کی خدا کی قسم عجیب تاثیر ہے. میں نے بڑے بڑے افراد کو دیکھا ہے جب محرم میں اگر بیرون ملک جانا پڑ جائے، وہاں جا کر کچھ نہیں پوچھتے، وہ اپنے گھر کی پرواہ نہیں ہے، کھانے کی پرواہ نہیں ہے. جیسے کوئی مومن بھائی نظر آتا ہے یہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ حسین کی مجلس کہاں ہو رہی ہے، یہ بتاؤ امام بارگاہ کہاں ہے. کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو دل میں محبت اللہ نے رکھی ہے، ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا تبرد ابدا، اللہ نے حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں وہ گرمی رکھی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ اس گرمی کا اظہار ہے کہ آپ اس وقت فرش ادائے حسین پر اس انداز میں موجود ہے. تو سنیے گا کہ جب امام حسین السلام کا سر لٹکا ہوا تھا، ٹھیک، بی بی ام کلثوم کی نگاہ امام حسین کے چہرے اقدس پر پڑی. شہزادی زینب کے مسائل تو آپ نے بہت سنے، بی بی ام کلثوم کا کردار سنے. جیسے ہی بی بی ام کلثوم کی نگاہ پڑی سر امام حسین پر، انہوں نے فریاد کی کہ واہ رسول اللہ، واہ اے نانا رسول اللہ، اے بابا علی مرتضی، یہ آپ کا حسین ہے اور ان کا سر دروازے دمشق میں موجود ہے. اور بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. اب جو اگلا جملہ تو میں نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن بس کچھ ایسا ہوا کہ خسارہ وجہا، کچھ ظالم نے ایسا کیا کہ بیوی کے پورے چہرے پر زخم آ گیا. کہاں کوئی علی کی بیٹی ہو، خدا کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ امام صادق علیہ السلام دعائیں دیا کرتے تھے. شہزادی ام کلثوم کے پورے چہرے اقدس پر زخم آ گیا. یہ ہے گریہ امام حسین. اور یقین فرمائیے گا، آپ ماشاءاللہ جوان بڑی تعداد میں موجود ہیں، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں. ہمیں تو پھر بھی، یہ میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے، ہمیں تو رونے کے لیے پھر بھی ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. فرش ادا بچھے، مسائل کا بیان ہو، تب جا کر ہم روتے. فطرت انسانی ہے. میرے بیمار امام سید سجاد کو کسی ماحول کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. میرے مولا تو ذبیحے کو دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا تمہیں ذبح کرتے ہوئے پانی پلانا تھا. میرے مولا تو کھانے کو دیکھتے تھے، کہتے تھے کھانا میرے بابا کو نہیں مل سکا تھا. میرے مولا پانی کو دیکھتے تھے، کہتے تھے میرا بھیا علی اصغر 3 دن کا اوپر گیا تھا، وضو کے لیے پانی آتا تھا، گریہ فرماتے تھے. ہمیں ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. اہل بیت علیہ السلام، ان کی معرفت اس مقام پر تھی کہ وہ فقط نام امام حسین کافی ہوتا تھا گریہ کے لیے. کاش ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکے. لا یذکرنی مؤمن الا بکا. اور یہ بھی امام حسین نے فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس کا ذکر میرے سامنے جس کا ذکر کیا جائے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. اچھا، یہ آنسو کیوں جاری ہوتے ہیں؟ ایک تو خود ادا امام حسین علیہ السلام ہی کی وہ حرارت ہے. دوسرا، آپ جانتے ہیں نا اس فرش پر کون مجلس میں آ کے بیٹھتا ہے، مجھے بتلانے کی ضرورت تو نہیں. ایک روایت سنا دوں تاکہ ذہن پھر تازہ ہو جائے. عزیر ایک صحابی ہیں چھٹے امام کے، کہتے ہیں صنع معزمن فی بیتی، انہوں نے اپنے گھر میں مجلس رکھی. تقیہ کا اتنا زمانہ تھا کہ امام صادق کو بھی خبر نہیں دے سکے کہ میرے گھر مجلس ہے. اگلے دن جب امام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے کہا کہ کل تم آئے نہیں ہمارے پاس. کہ مولا میں کام میں مصروف تھا، نہیں کہہ پائے کہ مجلس رکھی. آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. سر عام اس انداز سے حسین کا ذکر کر رہے ہیں. وہاں تو لوگ چھپ چھپ کر ذکر کرتے تھے. کوئی مجلس پڑھنے والا، ایک مجلس سننے والا، دونوں مل کر حسین پر رو لیتے تھے. ایسے مجلس کرتے تھے لوگ. تو کہتے مولا میں مصروف تھا.
امام نے کہا کہ لا تخفی علیہ، تم ہم سے نہ چھپاؤ، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم نے ہمارے جج کا ذکر کیا تھا. وقت انا كنت حاضرا، میں تو اس مجلس میں موجود تھا. دیکھا مولا آپ کہاں تشریف رکھتے تھے؟ امام نے کہا کہ تو نے اپنے گھر کے باہر ایک سفید کپڑا بچھایا ہوا تھا. اس نے کہا مولا، امام نے کہا میں وہیں بیٹھا ہوا تھا. کہ مولا پھر صدر مجلس میں کیوں نہیں تشریف لائے؟ امام نے کہا میں جانتا تھا کہ اس مجلس میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا ماں تصدر کو اجلال اللہ، اس بیوی کی عظمت اور جلالت کی خاطر میں وہیں بیٹھا رہا، قریب نہ سکا. اور ہمارے یہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام. اور کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو انہوں نے شریک مجلس بنا لیا، ورنہ ہماری کیا اوقات کے کسی ایسے فرش پہ بیٹھ سکے، کسی ایسے مقام پر جہاں حجت خدا بیٹھی ہو، جہاں فاطمہ زہرا کے لال بیٹھے ہو، بلکہ آگے بڑھ کے کہتے ہوں جہاں خود حسین کی ماں فاطمہ زہرا بیٹھی ہو، تو ہماری حیثیت بن پاتی ہے. لیکن ہماری حیثیت کی وجہ سے نہیں، اس غم امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، اس کی عظمت کی خاطر یہ ہے کہ ہم ایک فرش پر ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں ذکر ہو جاتا ہے. اور آج الحمدللہ حضرات نے گریہ فرمایا ہے، خدا جزائے خیر عنایت فرمائے، اور آپ کو کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. میں ایک جملہ اور کہتا ہوں اور پھر میں یہاں سے مسائل ختم کر کے فضائل پر آؤں گا. اور اس جملے پر جو گریہ کا حق ہے نا وہ ضرور ادا کیجیے گا. دیکھیں ہم جو سلام کرتے ہیں امام کو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں السلام علیکم الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ہم تو امام حسین کو سلام کرتے ہیں. میرے امام زمانہ حسین کے جسم کے ایک حصے کو سلام کرتے ہیں. کہتے ہیں اس داڑھی پر سلام سے خطاب فرماتے ہیں کہ السلام علی المقطوع بالوتین، اس شہر رگ پر سلام جسے اس سے کہتے ہیں ان خیموں پر سلام جنہیں چاک کر دیا گیا، ان جسموں پر سلام جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. یہ امام حسین امام پر حضرت حجت ایسے سلام کرتے ہیں. اے مولا بس ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے حوالداروں میں چاہنے والوں میں لکھ دیں، یہاں جو جو آیا ہے وہ اسی مقصد سے آیا ہے. اور جزاکم اللہ، میں یہیں سے اسی رب کے ساتھ فضائل کی طرف جاؤں گا. اس مختصر مسائل کی مجلس کی قبولیت کے لیے یہاں سے وہاں تک بہت بڑی تعداد میں تشریف فرمائے. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اب دیکھیے جب یہاں سے فضائل کا حروف کیا نکلتا ہے، جب اہل بیت علیہ السلام اس مجلس میں تشریف لا رہے ہیں تو بقول شاعر کے سخن والے جو ہیں اہل سخن سے راز پاتے ہیں. جب کوئی ذاکر خطاب کر رہا ہوتا ہے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ درود پڑھتے ہیں، آپ نعرہ حیدری کہتے ہیں، جو ایمان کی علامت ہے کہ فضائل اہل بیت کو سن کر، بالخصوص ذکر علی کو سن کر دل میں جوش ولا کا آ جانا ایمان کی علامت ہے. خود مومن اور منافق کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کے سامنے ذکر علی کو چھیڑ دیا جائے. تو آپ ذاکر کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس ذکر میں شریک ہو جاتے ہیں. لیکن جو اہل بیت ہستیاں تشریف لاتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ذرا غور سنیے گا. سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد آتے ہیں اور یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. جو جنت کے مالک ہیں وہ اس فرش پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اور آپ کا وہ اعزاز ہے کہ جنت کے مالک اس فرش پر آ کر اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں. سخن والے جو ہیں اہل سخن سے داد پاتے ہیں اور یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں. جب اگلے مجلس سے پہلے ایک اور وضاحت تھوڑی سی کرتے ہیں، نہیں کسی کے ذہن میں خیال نہ آ جائے کہ مولانا نے غلو کر دیا یا نصیریت کی طرف چلے گا. ذرا میں وضاحت کر دوں. پہلے آپ کو پروردگار مولا رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. مشرف مقدس مولا کی زیارت کے لیے انشاءاللہ توفیق نصیب ہو سکے. ایک اور مل کے صلوات بھیجیں مولا رضا علیہ السلام کی. جب وہاں تشریف لے جائیں تو وہاں جو حرم کی اپنی بک ہے زیارت کی، اس میں ایک زیارت رجبیہ. زیارت رجبیہ وہ زیارت ہے کہ ہر امام کے حرم میں جب رجب میں تشریف لے جائیں تو اس زیارت کو پڑھیں، جو مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے. اس زیارت رجبیہ میں جا کر دیکھیے گا ایک جملہ ہے کہ بکم یجبر المحیض ویشفى المریض وما تزداد الارحام وما تزید. عجیب جملہ ہے، بکم یجبر المحیض. اے اہل بیت علیہ السلام ساری کائنات کا نظام تو ٹھیک ہے، حتیٰ یہ کہ وہ استخوان شکستہ ہو جائے،
کوئی ہڈی بھی اگر ٹوٹ جائے تو جڑتی آپ ہی کے سکتے تھے. بکم یجبر المریض ویشفی المریض، اور مریض کو شفا ملتی ہے تو آپ ہی کے سکتے تھے. بلکہ اس سے آگے فرمایا کہ وما تزداد الارحام وما تزيد، رحم مادر میں جو اضافہ ہو جائے وہ بھی آپ کے صدقے میں، رحم مادر میں کمی ہو جائے وہ بھی آپ کی اذن اور اجازت کے ساتھ ہے. ٹھیک، یعنی اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے رحم مادر میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، بکم یجبر المریض، آپ کی وجہ سے، آپ کے صدقے میں. اس کانٹیکسٹ میں جملے کو سنیے گا کہ سخن والے جو ہے اہل سخن سے داد پاتے ہیں، اور یہاں پر مالکان خود چل کے آتے ہیں، اور ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں کہ ہماری شکلیں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں، ہماری شکلیں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں. اور کیجیے گا جو عشق امام حسین میں آئے گا، جو بولنے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ ہماری شکلیں جو ماؤں کے شکموں میں بناتے ہیں، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں. یہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کی عظمت، یہ اس کی شان و شوکت. یہ ہم نے کیا کہ پہلی مجلس میں یہ واضح ہو جائے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کس عظیم فرش پر میں علماء کے بیٹھ رہے ہیں. اچھا غور کیجیے گا، عشرے کا جو عنوان ہے سال گزشتہ بھی شجرہ طیبہ پر ہم نے بات کی تھی، اور اس سال بھی اسی موضوع کا تسلسل ہے، شجرہ طیبہ ہی. اور اس سلسلے میں آج کی حد تک مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے فقط، یقین فرمائیے گا کہ ایک جملہ ہے، اور ایک جملہ یہ ہے کہ جو کہ عشرہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور ہر سال میں جملہ کہتا ہوں اور رمضان کہتا ہوں کہ صرف عشرہ امام حسین علیہ السلام ہے. جی جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام ہے. تو لہذا سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ شجرہ طیبہ کے موضوع میں حضرت سید الشہداء ہی سے بات کا آغاز کیا جائے. تو موضوع رہے گا شجرہ طیبہ، اور اس کے ذیلی موضوعات روز مختلف بدلتے چلے جائیں گے. ایک جملہ ہے جسے آج مجھے پڑھنا ہے، پہلی مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے دل میں پیوست ہو جائے. وہ کیا؟ شہید محسن نقوی مرحوم انہوں نے ایک نظم کہی تھی، ایک جملہ کہا تھا، اللہ جانے خود کہا تھا یا زبان سے پھسلا تھا، اللہ نے جاری کروایا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے شاعر کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، کبھی خطیب بھی اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے. ٹھیک، اچھا یہ حدیث قدسی بھی ہے، حدیث قدسی اللہ کا کلام. حدیث قدسی کیا ہے کہ ان للہ کنوزا مقرونۃ فی عرش الرحمن مفاتیحها السنۃ الشعراء، ہمارا اللہ کے پاس کچھ چھپے ہوئے خزانے ہیں جو عرش پر اس نے رکھے ہیں. وہ چھپے ہوئے خزانے کھلیں گے کیسے؟ کہ مفاتیحها السنۃ الشعراء، ان چھپے ہوئے خزانوں کی چابیاں شعراء کی زبانیں ہیں. اچھا یہ شاعر وہ نہیں کہ جو دنیا کے لیے شاعری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ کہ جس نے اپنی زندگی وقت کی ہے مدح محمد وآل محمد علیہ السلام کے. جو حسان ابن ثابت سے بھی رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے حسان جب تک تم ہمارا ذکر کرتے رہو گے، ما دمت تمدحنا اہل البیت، جب تک تم ہماری مدح کرتے رہو گے تو روح القدس جبریل تمہاری زبان پر جاری رہے گا الفاظ کو، تم اس کے ذریعے سے بولتے جب تک ہماری مدح کرتے رہو گے، ٹھیک ہے، خلوص کے ساتھ. تو کبھی شاعر کو ایسی بات کہہ جاتا ہے، بس میں کہتا ہوں کہ شاید یہ ایک وہی جملہ ہے. اور آج جسے مجھے آپ تک پہنچانا ہے شجرہ طیبہ کے موضوع کے تحت، جناب محسن نقوی مرحوم نے جملہ کہا تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. ٹھیک، اچھا اسے جا کے جب میں نے کتابوں میں دیکھا تو 5 معصوم ہستیوں نے تاریخ میں یہ کہا ہوا ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. وہ 5 مجھے پہنچانے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ شاعر نے کہا، یہ وہ اس کی اپنی بات ہے، لیکن جب معصوم ہستیاں کہیں الگ الگ موقعوں پر دلیل کے ساتھ کہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں. اچھا پہلے وہ جناب محسن نقوی مرحوم کو سنا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. نظم تو بہت لمبی ہے، میں 2-3 باتیں سنا دیتا ہوں. انہوں نے کیا کہا، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا.
فرماتے ہیں کہ جہان عزم وفا کا پیکر حسین کیا ہے؟ جہان عزم وفا کا پیکر، خرد کا مرکز جنوں کا محور، خرد کا مرکز جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، اللہ اکبر، جمال زہرا جلال حیدر، ضمیر انسا نصیر داور، ضمیر انسا نصیر داور، زمین کا دل آسماں کا یاور، شعور امن و سکون کا پیکر، دیار صبر و رضا کا دل بر، کمال ایثار کا پیمبر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، عرب کا صحرا، یہ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام، جہان عزم وفا کا پیکر، خرد کا مرکز جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، نصیر انسان ضمیر انسان نصیر دعوت۔ آگے فرمایا کہ جبین انسانیت کا جھومر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین تصویر انبیاء ہے یعنی کیا؟ حسین تصویر ہے السلام علیکہ وارث آدم صفوت اللہ، حسین تصویر ہے السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، حسین تصویر ہے السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، حسین تصویر ہے السلام علیکہ وارث موسیٰ کلیم اللہ، حسین تصویر ہے السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ، اور حسین تصویر السلام علیکہ وارث محمد حبیب اللہ۔ دیکھیے تو حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اچھا آگے اور کہتے ہیں، اور ساتھ رہیے گا، کہتے ہیں حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین پیش از قدم تصور، حسین بعد از قیام ہستی، حسین نے زندگی بکھیری فضا سے ورنہ قضا برستی۔ اللہ اکبر، تو خدا کی قسم یہ ایک ہی جملہ بڑا تشریح طلب ہے، اگر آپ تک پہنچ رہا ہے۔ حسین نے زندگی بکھیری، آج جتنی حیات ہے وہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ حسین نے زندگی بکھیری فضا سے ورنہ قضا برستی، اور عروج ہفت آسمان عظمت، عروج ہفت آسمان عظمت، عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی، عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی۔ اور حسین کو یہ سب سے قیمتی جملہ ہے، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی۔ اللہ عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی، حسین کو خود میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خود سستی، حسین مقصوم دین و ایمان، حسین مفہوم حل عطا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ یہ امام صاحب مل کے سید الشہداء علیہ السلام کی عظمت پر جناب محسن نقوی مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہوئے مل کے صلوات دیتے محمد علیہ جی۔ ذکر امام حسین السلام کے ساتھ مولا کائنات کا ذکر نعرہ حیدری کی صورت میں، یہ میں شاید 2 سال پہلے اس بات کو کہہ چکا ہوں، لیکن ایک ہی لمحے کی بات ہے، لہٰذا آپ تک پہنچا دوں کہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب اس بات، اگرچہ کیونکہ بہت سارے نظریات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، میں کسی شخصیت کو کمپلیٹلی انڈورس نہیں کر رہا، لیکن ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں تو انہوں نے کہا کہ 100%، کہا پھر بھی علی کرتے ہیں تو کہا 100%، کہا علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے 100%۔ جتنے میرے سنی بھائی سن رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مجمع ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم بھائی بھی میرا موجود ہے، اور ان سب تراکوں پر حسین کے فرش اللہ سب کے لیے چل رہا ہے۔ تو آپ سننی ہے، انہوں نے کہا جی 100%، پھر بھی علی کر 100%، علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے 100%۔ فرق کیا ہے؟ اب انہوں نے زبان سے کہہ کے نہیں بتایا، اشارے سے سمجھایا، میری ظاہر دیکھیے کا اشارہ کیا انہوں نے۔ علی اور باقی اصحاب میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ تو گزارش یہ کر رہا ہوں، ہاں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نعرہ حیدری یا علی کہیں، ثواب تو اپنے مقام پر ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے سمجھایا، ہاتھ اٹھا کے جب کہتے ہیں تو بغیر کی یاد بھی ساتھ میں تازہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، تو نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے،
5 معصوم ہستیوں نے یہ جملہ تاریخ میں کہا. اچھا میں 5 جو آپ کو سنانے لگا ہوں اس وقت, یہ میں ترتیب زمانی کے اعتبار سے نہیں سنا رہا, یعنی سیکوینس میں نہیں سنا رہا جیسا ہسٹری میں ہوا ہے, میں آپ کو حفظ مراتب کے اعتبار سے سنا رہا ہوں, یعنی پہلے ایک مرتبہ, اس کے اوپر ایک مرتبہ, پھر ایک مرتبہ, پھر ایک مرتبہ. 5 ہستیوں نے کہا ہے, اور میرا اس جملے کی وضاحت مجلس کے آخر میں کروں گا, لیکن ابھی جو سمجھ پائے, میں نے 5 بندے نہیں کہا, ہستیاں کہیں ہیں, بندے سے اوپر بات بھی جا سکتی ہے. تو 5 مرتبہ یہ جملہ کہا گیا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. سب سے پہلے آغاز کر رہا ہوں, جبریل نے کہا, آغاز یہیں سے, جبریل نے کہا, اس سے کم پہ تو بات ہی نہیں کر رہا. جبریل نے کہا جو ان کے در کے خادم ہیں, انہوں نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کب کہا؟ 3 شعبان کا موقع ہے, سید الشہداء کی آمد ہے. اللہ نے حکم دیا ہے جبریل انزل مع الف قبیل میں ملائکہ, جاؤ 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ میرے حبیب کو مبارکباد دو. 1000 قبیل یعنی کیا؟ ایک قبیل میں 10 لاکھ ملائکہ ہوتے ہیں, ایک قبیل میں 1000 قبیل. آپ 1000 سے ضرب دے دیجیے, کم سے کم 1 ارب, 1 بلین, ٹھیک ہے. 1 ارب ملائکہ کے ساتھ جاؤ مبارکباد دینے کے لیے, اور یاد رکھو کہ آج نہ جانا, 40 دن تک جاتے رہنا. اللہ اکبر. اچھا جبریل اب تشریف لا رہے مبارکباد کے لیے, راستے میں پطرس سے ملاقات ہوئی. اچھا اگر ایک عام پنکھا بھی چل رہا ہو نا تو تھوڑا سرسراہٹ ہوتی ہے نا اس کی. 1 ارب ملائکہ اتر رہے ہیں شہ پر ملکوت سے, جان ہستی ہل رہی ہے. پطرس نے کہا کہ اے جبریل یہ کیا ہو رہا ہے, آسمان ملائکہ سے خالی ہو رہا ہے, کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ اب جو عشق امام حسین علیہ السلام نے یہاں بولنے کے جملے کو سنے, وہ جبریل نے زمانے حال سے یہ کہا کہ اے پطرس قیامت نہیں آئی, لیکن قیامت کا مالک ضرور عرش سے زمین پر آ گیا. قیامت کا مالک زمین پر آ گیا. اچھا پطرس 6000 سال تک. اب ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض احباب انہوں نے یہاں تو مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا لیکن پوچھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا شاید آج کل کہ پطرس کا واقعہ سچا تھا یا نہیں تھا, ریفرنس ہے یا نہیں ہے. تو میرے پاس اس کے بڑے ریفرنس موجود ہیں. لا تعداد کا لفظ میں نہیں کہنا چاہتا تھا کہ ہر چیز کی کوئی تعداد ہوتی ہے, لیکن بے شمار ریفرنس میرے پاس موجود ہے. مثال کے طور پر راوندی نے الجرائح الحرائر والجرائح میں لکھا ہے, علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے, شیخ طوسی نے مصباح المتحدث میں لکھا ہے, کفرمی نے مصباح میں لکھا ہے, اور بھی بہت سارے حوالے سے بات موجود ہیں. لیکن جب پہلی مرتبہ یہ سوال کریٹ ہوا تو میں نے اپنے استاد کو فون کیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس قسم کا ایک سوال آیا ہے. تو انہوں نے بعد میں وضاحت تو پیش کی, لیکن انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا تھا, اور میں وہ جملہ ایگزیکٹ تو نہیں دہرا سکتا, اس کی شبیہ ایک جملہ دہرا دوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ اچھا یہ سوال بھی ہو رہا ہے, کیا شیعوں میں بھی کوئی منکر پیدا ہو رہے ہیں؟ اس جملے کو تھوڑا سا امینڈ کر دیا میں نے, ورنہ مل کے سوال دیتے محمد والے محمد. اچھا غور کیجیے گا. تو ہوا یہ کہ پطرس نے کہا, موضوع ذہن میں رکھیے گا آج کا, پطرس نے کہا اے جبریل اتنے نبی آ گئے, 1,24,000 انبیاء آ گئے, افضل کائنات نبی بھی آ گئے, حسین کے بابا علی بھی دنیا میں آئے, حسین کی والدہ گرامی بھی تشریف لائی, تم کبھی اس انداز سے نازل نہیں ہوئے, اتنے ارب ملائکہ کے ساتھ اس انداز سے نازل نہیں ہوئے. ہاں جب علی آئے تو تم تنہا نازل ہوئے رسول اللہ کے پاس مبارکباد کے لیے, جب فاطمہ زہرا تشریف لائی تم تنہا نازل ہوئے رسول اللہ کے پاس مبارکباد کے لیے. حسین آئے ہیں تو 1 ارب ملائکہ کے ساتھ, یعنی 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ ایک ساتھ اس طرح سے نازل ہو رہے, وجہ کیا ہے؟ جبریل نے پطرس سے کہا لا تسألنی عن حسین, اے پطرس نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. پہنچ رہی ہے, نہ پوچھ میرا, یہ پہلا جملہ سنایا بھی میں نے, اور اس کی دلیل باقی ہے بھی. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. دلیل کیا تھی؟ ہر ایک نے اپنے اپنے لحاظ سے دلیل دی ہے. جبریل نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حل جاء الا معتقا للعصاة,
حسین تو آیا ہی اس لیے ہے کہ گناہ گاروں کو عذاب جہنم سے چھڑا سکے، لہذا یہ تھا جب فطر ساتھ چلا تھا آپ کی شفا کی خاطر۔ تو جبریل نے کہا اس سے بڑھ کر سفیر حسین مولا مسلم بن عقیل علیہ السلام نے ابن زیاد کے دربار میں کہا، ٹھیک ہے، زخموں سے چور تھے مولا مسلم، ابھی منزل مصائب سے دور میں زخموں سے چور تھے، اور ابن زیاد کے سامنے موجود ہیں۔ ابن زیاد نے کہا تھا نا کہ تم نے سلام نہیں کیا، کہا مالی امیر سول حسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ تو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ کیا وجہ ہے، پورا جسم تمہارا زخموں سے چور ہے، لیکن اب بھی حسین کی محبت دل سے نکلتی نہیں، اب بھی حسین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹتے، اتنے زخم کھا چکے ہو، اتنی تلواریں، اتنے تیر، پیاسے ہو، کیا وجہ ہے کہ حسین کی حمایت کو چھوڑتے رہے؟ مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کی جانب مسکرا کر دیکھا اور کہا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اس کے بعد جو دلیل ہے وہ خدا کی قسم بہت عجیب ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کیا ہوا امام الدارین بدوام النیرین طاہر طہر مطہر من طاہرین و امامک رجس من رجسین۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کا، کیوں؟ وہ امام الدارین، حسین فقط اس جہان کا امام تھوڑی ہے، وہ تو امام دارین ہے، وہ تو دونوں جہانوں کا امام ہے، بے دوام النیرین ہے، جب تک چاند اور سورج کی حرکت باقی ہے حسین کی امامت جاری و ساری رہے گی۔ طاہر طہر مطہر، عجیب ہے یہ کہ حسین طاہر ہے، پھر کہا نہیں حسین مطہر ہے۔ طاہر وہ کہ جو خود پاک ہو، مطہر وہ کہ جو طہارت عطا کرنے والا ہو۔ طہر، حسین طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، طہر حسین خود طہارت بھی ہے، حسین عین طہارت بھی ہے، من طاہرین، اور یاد رکھ حسین دو طاہروں سے ہے، اللہ اکبر، حسین علی سے ہے اور حسین فاطمہ زہرا سے ہے، کہ یاد رکھ میرا امام وہ ہے جو دو طاہروں سے ہے۔ میرے ساتھ جملہ میں آگے کہنے والا ہوں کہ یاد رکھ حسین دو جہانوں کا امام ہے جب تک چاند و سورج کی روانی ہے، اور یاد رکھ وہ طاہر ہے، مطہر ہے، خود طہارت ہے، دو طہارتوں سے ہے، وہ امام کا رجس من رجسین ہے۔ اور اے ابن زیاد تو سن، تیرا امام خود بھی رجس ہے بھی دو رشتوں سے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تیرا امام خود بھی رشت سے، آیا بھی دو رشتوں سے، ٹھیک ہے۔ یہ مولا مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کہا۔ اس سے اوپر چلے، مولا کائنات سے ایک موقع پر کہا، علی مرتضیٰ علیہ السلام نے مسجد کھچا کچ بری ہے نمازیوں سے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ حسین نے مسجد کے کونے میں تشریف فرمایا، سلمان وہاں موجود ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سلمان کی نگاہیں علی کے چہرے پر ہیں، ٹھیک ہے، علی کی نگاہیں حسین کے چہرے پر ہیں، ٹھیک ہے۔ جملہ بدل کر کہہ دو، گویا عین اللہ کی نگاہیں حسین کے کعبہ رخسار پر موجود ہیں۔ سلمان اس منظر کو دیکھ رہے کہ علی مسلسل حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ سلمان نے کہا کہ یا امیر المومنین انی اظن انک تحب الحسین اکثر من حسن، مولا مجھے تو یہ گمان ہونے لگا ہے جس طرح سے آپ حسین کو دیکھ رہے ہیں، یا تو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، آپ تو حسین کو دیکھے جا رہے ہیں، آپ جیسے حسین کو دیکھ رہے ہیں مجھے تو گمان ہونے لگا ہے کیا آپ حسین کو حسن سے بھی زیادہ چاہتے ہیں؟ مولا کائنات نے سلمان کی جانب دیکھا کہ لا تسألنی عن حسین، اے سلمان نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ مل کے صلوات دیتے مولا کائنات امام حسین علیہ السلام۔ پہلی محرم کی مجلس اور یہ موضوع سیکھتا ہے، صحیح، میرے ساتھ رہے گا، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ پھر کیا کہا؟ فرمایا کہ دلیل کیا دی؟ کہی وہ سر من اسرار اللہ تعالیٰ، حسین تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وکنز من کنوز اللہ تعالیٰ، حسین تو اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کے بعد آگے جانتے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہوا ملاح سفینتہا ہوا ذخیرۃ آل محمد یوم القیامہ و ملاح سفینتہا، حسین تو ہم آل محمد کا ذخیرہ ہے قیامت میں، اور ہم آل محمد کے سفینے کا ملاح ہے نا خدا۔
ہمارے سفینے کا نام خدا حسین ہے. ٹھیک ہے, سب سفینہ نجات ہیں. امام صادق بھی سفینہ نجات ہے, امام موسیٰ کاظم بھی سفینہ نجات ہے, امام نبی علیہ السلام بھی سفینہ, سب سفینہ نجات ہے. لیکن خود جب امام سے پوچھا گیا, چھٹے امام سے, اولستم کلکم سفون النجات, آپ کیا سب سفینہ نجات نہیں ہیں؟ پھر حسین کو کیوں سفینہ نجات کہا جاتا ہے؟ فرمایا سفینہ تو حسین اسرع, ہم سب سفینہ نجات ہے لیکن حسین کا سفینہ بہت جلدی پہنچا. مجلس امام حسین علیہ السلام میں آ کے بیٹھے, آنسو بہہ گئے, خدا سے متصل ہو گئے, اتنا جلدی ہے. پھر پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ حضرت حور علیہ السلام کے لیے کہ کیا جل گیا سوئے ارمدار فنا سے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنتی ہوا سے. اتنا جلدی حسین کا سفینہ. تو ایک حدیث اور سناتا ہوں, ہم آل محمد کا ذخیرہ ہے حسین قیامت میں. ایک حدیث سناتا ہوں, پہلے اس کا ریفرنس دیتا ہوں. یہ حدیث جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی نا, اور چند مہینے پہلے ہی ہوا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ سے پڑھی. یقین فرمائے گا, ممبر کوئی مبالغہ آرائی کی جگہ نہیں ہے, خیال پردازی کی جگہ نہیں, حقیقت بولنی چاہیے. یقین فرمائیے گا, میں اپنے آپ کو فرش میں نہیں محسوس کر رہا تھا اس وقت. میں عالم روحانیت میں کہیں عرش کی وادیوں میں گم ہو چکا تھا جب اس حدیث کو میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا, جو آپ تک پہلی دفعہ پہنچا رہا ہوں. میں کتاب ہے تذکرۃ الشہداء, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39, اس میں جا کے دیکھیے گا. اشرف کاشانی کی کتاب ہے جس کا عربی ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہے, یہ ریکارڈ ہو گیا, بعد میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ چھٹے امام کی حدیث ہے. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا, حسین ہم آل محمد کا ذخیرہ قیامت میں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اپنے آپ کو کہیں فرش سے اوپر عرش کی بلندی پر محسوس کریں تو اس کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے فضائل کا حق ادا ہو سکے. امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ میدان محشر میں اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی. پھر سے کہہ رہا ہوں, میدان محشر میں اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی. ان میں سے ایک ہم 11 امام مل کر بخشوائیں گے, 999 اکیلا حسین بخشوائے گا. اللہ اکبر, ماشاءاللہ اللہ اکبر. میرے سوال پھر فرمایا کہ وہ جو ایک ہم سب مل کے بخشوائیں گے اس میں بھی حسین شریک ہے. مولا کائنات نے کہا ناموش میرا حسین کیا ہے. 2 جملے بس رہ گئے, میں منزل مسائل پر آ گیا. ایک موقع پر جبرائیل نے کہا, مسلم نقیل علیہ السلام نے کہا, مولا کائنات نے کہا. ایک موقع پر رسول اللہ نے کہا. اچھا, رسول اللہ نے کب کہا؟ ابو دردہ نام کے ایک صحابی ہیں, وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلا کرتے تھے بچپن میں. مدحات ایک کھیل ہوتا تھا عربوں میں. وہ ہوتا یہ تھا کہ لکڑی کا ایک حصہ کاٹ لیتے تھے اور اس کو پھینکتے تھے ہوا میں, اور دوسرا حصہ جو کاٹتے تھے, دوسرا حصہ جو پھینکتا تھا, اگر وہ لکڑی پر لگ گیا تو جیت گیا, نہیں لگ سکا تو ہار گیا. ٹھیک ہے, یہ کھیل ہوتا تھا. اچھا, ابو دردہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اس میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو ہار گیا وہ جیتنے والے کو اپنے کندھوں پر اٹھائے گا اور لے کر پھرے گا ایک مخصوص راستے پر. اب ہوتا یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام ظاہر ہے کہ لگ گیا, جیت گئے. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا, پورا جملہ سنیے گا وجہ کیا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ابو دردہ جیت جاتا تھا. کیوں؟ جب ابو دردہ جیت جاتا تھا تو وہ کہتا تھا امام حسین سے کہ اب آپ کی باری, آپ مجھے اٹھائیں. تو امام حسین علیہ السلام اسے کہتے تھے کہ ادر کا وہ بدن رکب علی بدن رسول اللہ, اے ابو دردہ کیا تو اس بدن پر بیٹھے گا کہ جو بدن رسول اللہ کے جسم پہ بیٹھے گا؟ کیا تو اس پہ بیٹھے گا؟ تو ابو دردہ کہتا تھا نہیں, یہ تو نہیں کر سکتا. اچھا, جب امام حسین علیہ السلام جیت جاتے تو ابو دردہ یہ کہتا کہ آپ نے مجھے نہیں اٹھایا تھا, مجھے باری نہیں دی تھی آپ نے, اب میں بھی آپ کو نہیں اٹھاؤں گا. تو امام حسین السلام اسے کہتے ہیں کہ ہمارا تحمل بدن حملہ رسول اللہ, کیا تو اس بدن کو نہیں اٹھائے گا جسے خود رسول اللہ اٹھایا کرتے تھے؟ تو ہوتا یہ کہ ہمیشہ ابو دردہ ہی کو اٹھانا پڑتا. اچھا, ابو دردہ پہنچے رسول اللہ کی خدمت میں, اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول, پتہ نہیں بات کیا ہے, کچھ بھی ہو جائے اٹھاتا میں ہی ہوں حسین کو. حسین نے مجھے نہیں اٹھایا, میں نہیں ہمیشہ حسین کو اٹھایا, لیکن جتنا جتنا میں حسین کو لیے پھرتا رہتا ہوں, میرے دل میں حسین کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی, بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ کے رسول ہمیشہ میں ہی اٹھاتا ہوں, وہ جیتتا ہے میں جیتتا ہوں, میں ہی ہمیشہ حسین کو اٹھاتا ہوں, لیکن مجھے غصہ نہیں آتا, کبھی مجھے برا نہیں لگتا,
بلکہ حسین کی محبت میرے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ رسول نے مسکرا کر کہا لا تسألنی عن حسین، اے ابو ذر نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. ٹھیک کیا ہے حسین؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ ایک جملہ فرمایا کہ حسین تو وہ ہے کہ کلما جاءنی جبرائیل الا واوصانی بولایت علی و محبت الحسین. کہ ابو ذر سنو، جب بھی جبرائیل آتے تھے نا میرے پاس تو چاہے نماز کی آیت پہنچائیں، روزے کی آیت پہنچائیں، حج کی آیت، زکات کی آیت، جہاد کا حکم، کوئی بھی حکم ہو، جبرائیل جب بھی میرے پاس آئے اس حکم کے ساتھ دو اور چیزیں ضرور پہنچائیں. ایک علی کی ولایت پہنچائی و محبت الحسین، دوسرا حسین کی محبت پہنچائی کہ یہ پہنچا دیجیے گا. ٹھیک ہے، اس کا حکم دیا، یعنی حسین کی محبت علی کی ولایت کے برابر قرار دی. اور علی کی ولایت کا کیا حکم ہے؟ جب تک علی کی ولایت نہ ہو تو ہماری قبول نہیں ہوتی. بس جب تک حسین کی محبت دل میں نہ ہو تو ہمارے ہیں میرے ساتھ چلیں گے. چلیں آپ کے لیے ایک اور جملہ کہتا ہوں. علی کی ولایت وہ نماز مار کر اوپر کہا فرشتوں نے، نماز مار کر اوپر کہا فرشتوں نے علی سے بغض ہے اور آ گیا مسلح. مل کے سلوات دیتے محمد و آل محمد. بس بات ختم ہو گئی. جبریل نے کہا، مسلم نقیل نے کہا، مولا کائنات نے کہا، رسول اللہ نے کہا. اس اوپر ایک ہی ہستی رہ جاتی ہے، ایک مرتبہ خود اللہ نے کہا. ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ فضائل ہی کے دوران بہت سے مومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آج کی مجلس بھی کچھ اسی انداز سے ہے. کبھی ہوتا ہے جوش و گلا کا اظہار، اور کبھی ہوتا ہے اس معرفت کے ساتھ جب آپ دل میں اسے محسوس کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اور یہ بھی سنت سلمان محمدی ہے اصل میں، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جب حضرت سلمان کے سامنے مولا کائنات کے فضائل بیان کیے جاتے تھے تو فضائل میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے جو اس معرفت کے مقام تک پہنچا ہو. ٹھیک ہے، اللہ نے کب کہا؟ جب یہی جبریل 1000 قبیل کے ساتھ نازل ہو رہے تھے. جبریل نے کہا کہ اے پروردگار، حسین کے بابا آ گئے، حسین کے نانا آ گئے، حسین کی والدہ آ گئی، انہوں نے مجھے اس طرح سے حکم نہیں دیا کہ میں جاؤں اور مبارکباد پیش کروں اور 40 دن تک جاتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ خدا متعال نے کہا لا تسألنی عن حسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اللہ نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. کیا ہے؟ خلقتہ بقدرتی. اے جبریل، حسین کو میں نے اپنی قدرت سے خلق کیا ہے. انی خالق بشرا من طین، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کیا ہے، حسین کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے. بڑے اسرار ہیں، ایسے کبھی ہو سکا تو آئندہ سناؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے حسین کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے. وہ رضع فی ریاض مشیتی، اور حسین کی جو رضاعت ہے وہ عام شیر خار کی نہیں ہے، یہ میں نے اپنی مشیت کی رضاعت حسین کو عطا فرمائی ہے. وہ تنفس بنسیم الجبروتی، حسین نے سانس لی ہے عام فضاؤں میں نہیں، حسین نے جبروت کی فضاؤں میں سانس لی ہے. ٹھیک ہے، اور آخری جملہ، اور میں اس بار منزل مسائل پر کا حد، اور میں نے حسین عطا کیا اپنے حبیب محمد کو، حتی آتیت ایاہ محمدا، میں نے محمد کو حسین اس لیے عطا کیا کہ اتممت لحبیبی رحمتی، کہ میں حسین کے ذریعے سے اپنے حبیب پر رحمتوں کو مکمل کرتا ہوں. وہ کہ جو خود رحمت للعالمین ہے اس پر رحمت پوری اس وقت ہوتی ہے کہ جب حسین مجھے عطا ہو جاتے ہیں. یہ ہے حسین. ٹھیک ہے، کہ 5 ہستیوں کے جملے آپ تک میں نے پہنچا دیے. سب نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اب آپ سمجھ لیجیے گا کہ ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں. کیا ہے یہاں حسین علیہ السلام، کیا ہے ان کا دروازہ، اور کیا ہے ان کی شان، اور کیا ہے ان کا مقام. جب حسین پشت رسالت پر آتے تھے نماز کے دوران تو قول شاعر کے سر مبارک، ابھی میں فضائل کا جملہ پڑھتا ہوں، آپ نعرہ حیدری کہتے ہیں کہ میں مسائل پہ چلا جاؤں گا. کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا. ابھی محبت حسین کی بات ہو رہی تھی نا، محبت حسین کے بغیر ہمارا قبول نہیں ہے. سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، اور حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے. اور حسین پوچھتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. اور نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. مل کے کہیے
اور میں پہلے سے آپ سے بات گزارش کرتا ہوں، میں نے کبھی خود سے آپ سے نعرے کے لیے یوں نہیں کہا کہ میں اپنی خواہش رکھتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ آپ بار بار لگاتے رہیں. آپ کی اپنی مرضی ہے، یا تو نہ لگائیں یا لگائیں تو ایسا کہ جو نعرہ حیدری کی شان کے مطابق. جزاک اللہ. کیونکہ نعرہ حیدری کا بھی تک پروٹوکول ہے، ایک شان ہے. میں آپ سے کیا کہوں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مخفی کہنے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن علی کا نام اللہ نے حکم دیا تھا ناد علی، اپنے حبیب کو بھی حکم دیا تھا ناد پکارو. پکارا دل میں جاتا ہے یا زور سے جاتا ہے؟ ناد علی پکارو. جس کے پکارنے کی معافی اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں دی تو آپ کو کہاں سے مل سکتی؟ پکارنے کا حکم، فقط کہنے کا حکم نہیں ہے. تو جب بھی کہیں تو پکار کر دو. بات واضح ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ولایت علی بن طالب علیہ السلام اور محبت حسین علیہ السلام پر ثابت کرے. وہ امام حسین آج پہلی محرم کا دن گزر گیا، فرش ادا پر آپ آ گئے، اور وہ حسین کے جن کے مسائل، عاشور کے مسائل، کربلا کے مسائل کو ہم پڑھتے ہیں، دل میں محسوس کرتے ہیں. شاید ہم میں سے اکثر کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ حسین کے لیے مدینہ چھوڑ کتنے بڑے مسائل تھے. مجھے روانگی مدینہ کے مسائل کی، مجھے آگے تک جانا ہے، سفیر امام حسین تک جانا ہے آج. ٹھیک ہے، ہمارے پاس دن یہاں محدود ہوتے ہیں، 9 ہی مجالس ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسائل کور ہو جائے اور آپ آزاد رونے کے لیے تشریف لائیں. تو امام حسین السلام کے لیے مدینہ چھوڑنا، میں آپ کو آپ ہی کی مثال دیتا ہوں. سینکڑوں مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ کہ جو ظاہرین امام حسین علیہ السلام، سینکڑوں ماشاء اللہ. اب ماشاء اللہ اتنے مومنین تشریف لے جانے لگے ہیں عاشور پر، اب اور بھی مومنین جائیں گے، اور پروردگار آپ کو بار بار جانا نصیب فرمائے انشاءاللہ. پانی ہے؟ پانی نہیں، ٹھیک ہے. تو مدینہ چھوڑنا حسین کے لیے کتنا سخت. آپ کی اپنی مثال دیتا ہوں. جب ہم اور آپ کربلا پہنچتے ہیں، پہلا دن ہوتا ہے زیارت کرتے ہیں، دوسرا دن حرم میں جاتے ہیں. جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں نا، دل میں تڑپ ہوتی رہتی ہے. 3 دن رہ گئے، اب 2 دن رہ گئے، آخری دن آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہتے ہیں بس زیادہ سے زیادہ مولا کی ذریعے کے پاس بیٹھا رہا ہوں، کوئی اٹھا ہی نہیں بس اس کے پاس. ایک عام مومن کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ہر مومن کی، متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہ گار ہو، کوئی بھی مومن ہو، وہاں کی تاثیر ایسی. وہاں پہنچتے ہیں، آخری جب الوداعی زیارت ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ میں نے خود مومنین کو دیکھا، زیارت پڑھتے ہیں، آخری مولا کو سلام کیا، زری کے احاطے سے باہر آئے، لیکن قدم نہیں اٹھے ہوئے. پھر واپس جاتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دفعہ اور زری ہوتی ہے، ایک مرتبہ اور چلک دیتے ہیں. پھر تھوڑا سا آتے ہیں، ایک مرتبہ اور حرم کی چلک دیتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، گنبد کو پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، گنبد کو پھر دیکھتے، بار بار نظریں گھما کر پھر دیکھتے. جب بالکل دور ہو جاتے ہیں تو پھر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہیں، گاندھی عباس کو سلام کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. ایک عام مومن کے لیے اپنے مولا کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. جملہ سن سکیں گے. اب سوچو حسین کے لیے فاطمہ زہرا کتنا ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. آسان منزل نہیں ہے خدا کی طرف. حسین کے لیے تو اپنے زہرا کو چھوڑ دیتے. ولید نے جب بلایا تھا نا دربار میں بیعت کے لیے، مولا حسین علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. بنی ہاشم کے زمانوں سے کہا تو باہر رہنا، میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جائے. ولید نے کہا کہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا. امام نے کہا رات کی تاریخی ہے، کل دن میں بات کریں گے رات کی تاریخی کیا بیعت. مروان نہیں وہاں موجود تھا. مروان نے کہا ولید جانے نہ دے حسین کو، آج چلے گئے تو پھر واپس ہاتھ نہ آئیں گے، یا بیعت لے لیں یہ سر قدم لیں. حسین کو چلا لایا. مروان کی طرف دیکھ کر ابن الزرقاء، اے بدکردار ماں کے بیٹے، تیری یہ حیثیت کہ حسین سے ایسے بات کر سکے. بس آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم کے جوان کا بات کرا. اور جانتے نا سب سے پہلے کون سی ہستی؟ کوئی اور نہیں، حسین کا نمدار اور فضل عباس علیہ السلام. میں اس جملے کو جب بھی پڑھتا ہوں دل میں خیال آتا ہے. میں کہتا ہوں آج حسین کی آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم کے 18 جوان آ گئے. جب حسین کربلا میں تنہا کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو حسین کی نصرت کو آئے. اس وقت بھی روایت میں ملتا ہے کہ قرآن کے کنارے عباس کا نقشہ پڑا
اور کہتے جاتے تھے اے مولا موت نے روک دیا. ابو الفضل عباس علیہ السلام تشریف لائے کا خبردار اگر کسی نے میرے مولا کے سامنے اونچی آواز میں بات کی. بنی ہاشم کے جوان حسین کو لے آئے باہر. کہا عباس سامان سفر تیار کرو, مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. قبر رسول پر آئے, ودا کیا. قبر رسول پر کیا کہا نانا حسین جا رہا ہے. حسین کی دلی اب حسین کے زندہ رہنے کا جی نہیں چاہتا. اے نانا قبر میں مجھے اندر بلا لو, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ قبر رسول پر برسیہ پڑا. بھائی کی قبر پر آئے, بھائی حسین مصطفیٰ کی قبر سے ملا ہوئے اور اگر رونے کے لیے تشریف لائے ہیں. لیکن مسائل کے تو وہی واقعات ہیں. میں کچھ منظر سنا سکتا ہوں. آنسوؤں کی بھیک حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے مانگ لیجیے گا. جب حسین چلے تو پھر ماں کی قبر پر پہنچے. لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ قبر رسول پر قدم جما کے جا رہے تھے. جب بھائی کی قبر پہ پہنچے تو کوئی چیز نکال جا رہا تھا. ماں کی قبر پر ایسے دوڑے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں پہنچ جاتا ہوں. قبر پر گرا کر کہا اماں حسین کا آخری سلام دے دو. اماں قبر فاطمہ زہرا سے آواز آئی اے ماں کے پیاسے بیٹے, اے ماں کے پردیسی بیٹے, تجھ پر بھی ماں کا آخری سلام. جزاک اللہ. پہلی محرم کا دن گزر گیا ہے. مجھے نہیں معلوم کون کس نیت کے ساتھ یہاں پر آیا ہوا ہے, لیکن خدا کے لیے میں نے عرض کر دیا نا مجلس کی ابتدا میں, جب سیدہ کونین تشریف فرما ہو تو کم از کم ایسا گریا ہو کہ بیوی راضی ہو کر جائے. مجلس میں میرے حسین پر ایسا گریا ہوا ہے کہ فاطمہ زہرا راضی ہو کر جائیں. ایک مرتبہ حسین نے کاروان کو تیار کیا. واقعات آپ جانتے ہیں. ام فروا آئیں تو قاسم آگے بڑھے, سوال کروا دیا. ایک بیوی آئی, پتہ چلا کہ ام لیلا ہے, اس لیے کہ اکبر آگے بڑھے تھے. ایک بیوی اور آئی, عباس آگے بڑھے, پتہ چلا کہ شاید بیوی ام کلثوم تھی. پھر آواز آئی ہے مدینے والوں اپنی نگاہوں کو اب جھکا لو, اس لیے کہ اب علی کی حسین بھی آ گئے, عباس بھی آ گئے, اکبر بھی آ گئے. بس جب بیوی زینب نے 11 محرم کو بیویوں کو سوار کروایا تھا, کہا اے فروا فکر نہ کرو, قاسم نہ صحیح زینب موجود ہے, اے لیلا اکبر نہ صحیح زینب ہے, اے کلثوم عباس نہ صحیح زینب ہے. سید سجاد کو بھی سوار کروا دیا. جب بیوی تنہا رہ گئی, دائیں اور بائیں کوئی نہ نظر آیا, فرات کی طرف رک کر کے کہا جزاک اللہ. چپ چپ کے رونے کے دن نہیں ہے, شرما کے رونے کی تاریخ نہیں ہے. کیا حسین کا بدل زبان ضرور. بس مجھے تھوڑا تھوڑا آگے چلنا ہے. یہ قافلہ نکلا تھا, جیسے ابھی کچھ مدینہ سے باہر چلا تھا. آپ رونے کے لیے آتے ہیں, مجھے اندازہ ہے مجلس میں مجھے کچھ پڑھنے دیجیے گا مسائل. ابھی قافلہ کچھ آگے بڑھا تھا, عباس پھر سے آئے کہ مولا قافلے کو کچھ دیر روک لیجیے گا. مولا کہ عباس ابھی مدینہ سے چلے ہیں, پھر قافلہ کیوں روک دیں؟ کہ مولا ذرا وہ دیکھیے گا. اب حسین نے دیکھا ایک چھوٹی بیمار بچی, خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے, لیکن جنہیں اللہ نے بیٹی عطا کی ہے وہ جانتے ہیں کہ جب باپ گھر سے نکل رہا تو بیٹی بار بار آ کر باپ کا دامن پکڑ لیتی ہے. یہ بچی فاطمہ صغرا آہستہ آہستہ آتی جاتی تھی, اور جانتے ہو کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی محلن محلن یا ابی, بابا آہستہ. قافلے کو روک دیا. فاطمہ صغرا نے فوراً آ کر کہا بابا ہم آپ سے یہ نہیں کہنے آئے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر چلے. آپ نے وجہ بتا دی, کتاب نہضت الحسین میں لکھا ہوا ہے, آپ نے وجہ بتا دی. حسین نے کہا تھا نا میری اولاد یا علی مرتضیٰ کی شبیہ ہے یا نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے. اے فاطمہ صغرا تو میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. حسین یہ کیسے سب کرے گا کہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں شبیہ ہے فاطمہ زہرا کا. بابا میں آپ سے یہ نہیں کہتی مجھے ساتھ لے کر چلے, ایک بار بہن کا دل ہے ننھے مسافر کی اور دھیان کروا. خدا کی قسم میں چشمے تصور سے سوچتا ہوں تو روح کانپ جاتی ہے. عجیب منظر ہوگا جب بہن نے ننھے بھائی کو گود میں لے کر پیار کیا ہوگا. اصغر تو اس وقت فقط 20 دن کے تھے, 6 ماہ کے بھی نہ تھے. 28 رجب کا واقعہ ہے. بہن پیار کرتی رہی
اب رباب آگے بڑھی، اصغر پھر سے نہیں آتے، زینب کبریٰ آگے بڑھی، اصغر نہیں آتے۔ اولاد والوں ذرا دل صاحب کے سننا، اب حسین آگے بڑھے، باپ نے 20 دن کے بچے کے کان میں کچھ کہا، بچہ باپ کی گود میں آ گیا۔ حسین نے کہا تھا اصغر کیا مرنے کے لیے میرے ساتھ کربلا نہیں؟ جب تک تو نہ آئے گا حسین کا جہاد پورا نہیں ہوگا، تجھے مرنے کے لیے ساتھ چلنا ہوگا۔ حسین اصغر کو لے کر پہنچے، آخری جملہ مجھے کہنا ہے، بس مسائل ہو گئے، خدا کے گریے کو قبول فرمائے۔ جب حسین رائے کوبا میں پہنچے پھر ایک خبر ملی، مجھے سفیر حسین تک جانا تھا، مسائل ہو گئے، گریہ ہو گیا۔ اب جس کو اور مزید رونا ہے سفیر حسین پر، وہ میرے ساتھ شریک سفر ہو جائے۔ سفیر حسین جب کچھ لوگ آئے کوفہ سے، امام نے کہا کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ کہ مولا ہم جب کوفہ سے چلے تھے مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی، لوگ مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے۔ کتنی شباہت ہے حسین کے مصائب میں اور مسلم کے مصائب میں۔ حسین کا لاشا بھی کربلا میں پامال ہوا، مسلم کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں پامال ہوتا رہا۔ حسین بھی پیاسے گئے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مسلم بھی پیاسے گئے، حسین بھی زخموں سے چور، مسلم بھی زخموں سے چور، حسین بھی غریب الوطن، مسلم بھی غریب الوطن، لیکن ایک فرق ہے، اور یا حسین کا کہ گریہ کرنا۔ جب مسلم شہید ہو گئے حسین نے کہا عباس ذرا مسلم کی یتیم بچی کا آج جو پہنچ گئے وہ یا حسین کہہ کے روتے جائیں۔ فرق یہ ہے مسلم مارے گئے، حسین نے حمیدہ کے سر پر ہاتھ رکھا، حسین مارے گئے، شمر نے سکینہ کو تمہارا چہرہ۔ حمیدہ مسلم کی گود حسین کی گود میں تھی کہ ماموں آج ایسے پیار کر رہے جیسے کوئی یتیموں کو پیار کرتا ہے۔ آج حسین نے کہا آج سے تیرا بابا حسین ہے، سینے سے لگایا، کانوں میں گوشوارے پہنائے۔ میں کہوں گا مولا سکینہ اگر منظر دیکھ رہی ہے مولا کچھ جدا کر دیجیے گا، اس لیے کہ سکینہ یتیم ہوئی، گوشوارے چھین لیے گئے۔ سکینہ نے زلزلہ سے لپٹ کر پوچھا اشوکیا ابھی ان قتل شانہ، اے بابا کے زلزلہ جب بابا کو ذبح کیا تو کیا پانی پلایا تھا؟ اور قتل شان یا بابا کو پیاسا ذبح کر دیا۔ اے حسین، اے سکینہ کی یتیم جزاکم اللہ۔ پہلی محرم کی تاریخ گزری ہے، آپ کتنی بڑی تعداد میں مشہد پر ہے، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے، آرزوؤں کا سہارا لے کر چلے حسین کی بارگاہ۔ میں آپ کو کربلا کی دعا دے رہا ہوں، یہاں سے اپنے دامن میں سمیٹ لے جائیے گا۔ اس سلام کو لے کر سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ، کوئی خالی الفاظ میں سب مل کر السلام علیکم ایسے سلام کریں۔ حسین نے خود کہا انا قتیل العبرہ، مجھے فقط شہید نہیں کیا گیا، مجھے رلا رلا کر حسین کبھی مسلم پر روئے، کبھی حبیب پر روئے، کبھی عباس پر روئے، کبھی اکبر پر روئے۔ اب یہ ہے کہ وقت آخر زینب حسین زینب کی اسیری پر روئے، سکینہ کے رخساروں پر روئے۔ جزاک اللہ۔ اس مظلوم حسین کو سلام، جیسے حق ہے ویسے سلام۔ السلام علیکم
أكرمناك بين يدي حاجاتنا. نام امام حسین کا مل کے عجیب عند اللہ اشفع لنا. ایک مرتبہ اور کربلا کی دعا کے ساتھ زیادہ